Israel has launched a preventative attack against Iran. That's according to Israel's defense minister. مشرق وسطیٰ کے صحراؤں سے اٹھتی ہوئی بارود کی بو اور آسمان کو چیرتے ہوئے میزائلوں کی یہ چمک، یہ سب محض اتفاق نہیں ہے۔ ہم اکثر خبروں میں اسرائیل اور ایران کی دشمنی کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس دشمنی کی اصل وجہ ہے کیا؟ وہ کیا کہانی ہے جس نے پرانے دوستوں کو جانی دشمن بنا دیا؟ آج ہم آپ کو ایسی داستان سنائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ اس کہانی کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے اور کچھ ایسے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ اس لیے اگلے کچھ منٹوں کے لیے سب کچھ بھول کر اس کہانی کو غور سے سنیے، کیونکہ شاید یہ آپ کے لیے مشرق وسطیٰ کے حالات کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ ثابت ہو۔ ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے 1979 سے پہلے کے ایران سے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران میں شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور امریکہ اور اسرائیل کا ایک مضبوط اتحادی تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سفارتی تعلقات بہترین تھے اور ایسا لگتا تھا کہ یہ دوستی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ایران کے اندر ایک خاموش طوفان پک رہا تھا۔ ایرانی عوام محسوس کر رہے تھے کہ شاہ کی حکومت ان کے وسائل کو غیر ملکی طاقتوں کے مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہے اور ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے۔ ناظرین، 1979 میں یہ طوفان پھٹ پڑا اور امام خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب آیا۔ یہ انقلاب محض ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک قوم کی اپنی شناخت کو واپس حاصل کرنے کی جنگ تھی۔ ایران نے صاف کہہ دیا کہ وہ اب کسی سپر پاور کے متحد کام نہیں کرے گا اور وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے اسرائیل کو ایک غاصب ریاست قرار دیا اور اس کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دیے۔ یہ ایک ایسی جرأت مندانہ حرکت تھی جس نے امریکہ اور اسرائیل کو حیران کر دیا۔ راتوں رات جو ملک ان کا سب سے بڑا اتحادی تھا، وہ ان کا سب سے بڑا مخالف بن گیا۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران کا یہ نیا روپ ایک بڑا خطرہ تھا۔ ایران کی آزادی پسند پالیسیاں ان کی مشرق وسطیٰ کے تسلط کے لیے ایک چیلنج تھی۔ ایران نے نہ صرف اپنی آزادی کا اعلان کیا، بلکہ وہ دیگر مسلم ممالک کو بھی حمایت کرنے لگا، خاص طور پر فلسطین کی۔ یہ بات اسرائیل کے لیے ناقابل قبول تھی، جو خود کو اس خطے کا واحد حاکم سمجھتا تھا۔ امریکہ، جو اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے، اس نے ایران پر سخت پابندیاں لگانا شروع کر دیں تاکہ اسے کمزور کیا جا سکے۔ لیکن ایران نے ہمت نہ ہاری اور وہ اپنے نظریات پر قائم رہا۔ ناظرین، اس دشمنی نے ایک خفیہ جنگ کا روپ اختیار کر لیا۔ اسرائیل نے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور اس کی ایٹمی تنصیبات پر سائبر حملے کیے۔ دوسری طرف ایران نے اپنے اتحادیوں جیسے حزب اللہ اور حماس کی حمایت جاری رکھی تاکہ وہ اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ کر سکے۔ یہ جنگ سالوں تک چھپی ہوئی رہی، لیکن دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے۔ ایران کی یہ مزاحمت مغربی طاقتوں کے لیے ایک مستقل سردرد بنی رہی۔ ناظرین، سال 2024 میں حالات نے ایک نیا اور ہولناک رخ اختیار کیا۔ اپریل 2024 میں اسرائیل نے شام کے شہر دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ کیا، جو کہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ ایران نے اسے اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیا اور اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ تاریخ میں پہلی بار ایران نے اپنی سرزمین سے براہ راست اسرائیل پر سینکڑوں ڈرونز اور میزائل داغ دیے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ ایران اب خاموش نہیں رہے گا اور وہ اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے امریکی مدد سے ان میں سے زیادہ تر میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ حملہ ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کا ایک واضح ثبوت تھا۔ دوستو، اسرائیل نے اس حملے کا جواب دینے کی کوشش کی اور ایران کے اندر ایک محدود حملہ کیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اکتوبر 2024 میں اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور تہران کے اندر حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے ایران کی قیادت کے لیے ایک بڑا دھکا تھا اور انہوں نے اسے ایک بار پھر انتقام لینے پر مجبور کر دیا۔ اکتوبر 2024 میں ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی برسات کر دی۔
حملے پہلے سے زیادہ شدید تھے اور اس نے اسرائیلی دفاعی نظام پر سوالات کھڑے کر دیے۔ اسرائیل نے بھی ایران کے فوجی اڈوں اور میزائل بنانے والی فیکٹریوں پر براہ راست کئی حملے کیے۔ پھر وقت آتا ہے جون 2025 کا۔ ایک عالمی رپورٹ کے بعد کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب ہے، اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی ایٹمی تنصیبات پر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بہت زیادہ تباہ کن تھا اور اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ایک بڑا جھٹکا دیا۔ اس کے جواب میں ایران نے خطے میں امریکی اڈوں پر حملے کیے اور اسرائیل کے اہم شہروں کو نشانہ بنایا۔ اب یہ جنگ پوری طرح سے پھیل چکی تھی اور اس نے پوری دنیا کے امن کو تباہ کر دیا تھا۔ ناظرین، پھر دن آتا ہے فروری 2026 کا، ایک نیا اور ایک خوفناک موڑ۔ آج فروری 2025 اور مارچ 2026 کے ان ایام میں ہم تاریخ کے سب سے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی مہم، جسے انہوں نے ایپک فیوری کا نام دیا، شروع کی۔ اس مہم کا مقصد ایران کے پورے فوجی ڈھانچے کو مفلوج کرنا اور اس کی ایٹمی پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ایران اپنی بقا کے لیے لڑ رہا ہے۔ اگرچہ مغربی میڈیا ایران کو ایک خطرہ قرار دے رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران محض اپنی خود مختاری اور عزت نفس کی حفاظت کر رہا ہے۔ دوستو، یہ پوری کہانی ایک ایسی جنگ کی ہے جس میں ایک طرف مغربی طاقتیں اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں اور دوسری طرف ایک قوم اپنی آزادی اور نظریات کی حفاظت کر رہی ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے سب کر رہا ہے، لیکن اس کی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور انہوں نے خطے میں مستقل عدم استحکام پیدا کیا ہوا ہے۔ ایران اگرچہ ایک بڑی طاقت کے سامنے کھڑا ہے، لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اس بارود کے درمیان دب کر رہ جانے والا وہ عام انسان ہے جس کا گھر اجڑ رہا ہے۔ اس نے جنگ میں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا انسانی المیہ ہے۔ ناظرین، کیا کبھی یہ جنگ ختم ہوگی؟ کیا ایران اپنا تسلط قائم رکھ سکے گا؟ کیا اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل بن سکے گا جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے؟ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے گریٹر اسرائیل کا دعویٰ آخر کیا ہے۔ کیا کبھی اس خطے میں امن قائم ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔